السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملنوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلتکاروں کی بلتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے بھی حالات سے آپ لوگ بچا واقف ہیں، لیکن میں دیش کے باہر کی خبر سناؤں گا جو کہ فلسطین کو لے کر ہے، مسجد اقصی کو لے کر ہے، جو کہ ہمارا پہلا قبلہ ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے دہشت گردی مچائی تھی، ادھر آتنکی کھیل کھیلا تھا، قتل عام مچایا تھا، خونی کھیل کھیلا تھا، اب اس کا انت رسمی طور سے ہونے جا رہا ہے۔ یہ ہم فلسطینیوں کے لیے بہت اچھی بات ہے اور ہم اس کے شکر گزار اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کو مان کر، اس کے رسول کو مان کر ایران کی ستائش بھی کریں گے، تائید بھی کریں گے۔ جس طریقے سے ایران نے اس کمظرف کی، اس آتنکی کی جو کمر توڑی ہے، اور آپ لوگوں کو اور ایک خوشخبری دے دوں بھائی، اور ایک خوشخبری، کیونکہ بے چین بھی تھے آپ لوگ پچھلی ویڈیو دیکھ کر، تو آپ لوگوں کو بتا دو، ابھی اسرائیل کو آتنکی ملک گھوشت کرنے کے بالکل پیپرز تیار ہو چکے ہیں۔ اب یعنی اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ دنیا کے جو ممالک ہیں، مثال کے طور پہ امریکہ ہو گیا، یا انگلینڈ ہو گیا، یا آسٹریلیا ہو گیا، یا فرانس ہو گیا، یا جرمن ہو گیا، یہ وہ لوگوں کی نسل ہے، ان کی عیاشی کا نتیجہ ہے یہ۔ وہ لوگ بھی تائید یا سپورٹ کریں گے اس کی، اگرچہ کچھ مدد کریں گے تو ان کے اوپر کارروائی ہوگی۔ پیپرز میں یہ بھی لکھا گیا ہے، تو اس کے لیے ایک الگ ویڈیو اور تبصرہ رہے گا، آپ لوگوں کو دکھاتے ہوئے، بتاتے ہوئے۔ آپ لوگوں کو ویڈیو تو خیر جو ہے مل جائے گی، جو میں نے بولا کہ نیشنل چینل پہ بھی آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہی خبر تھی وہ جو آپ لوگوں تک میں نے بتا دی ہے، کیونکہ ابھی کچھ چینلیں ہیں وہ بتانا چالو کر دیے ہیں، تو اس لیے میں آپ لوگوں کو یہ خبر، جو بے چینی کا جو عالم تھا آپ لوگوں کی، بےتابی بے قراری کا، وہ ختم کر دیا۔ اب رہی بات جس طریقے سے مسجد اقصی کو اور فلسطین کو آزاد کرانے میں جو ایران کا سب سے بڑا ہاتھ ہے، آج 2 دن سے یعنی 48 گھنٹے سے ایران کا وزیر داخلیہ اور ایران کے ذمہ داران، ترکی کے ذمہ داران اور چائنا کے ذمہ داران، رشیا کے ذمہ داران، کویت کے ذمہ داران، سعودی عرب کے ذمہ داران خود فلسطین میں ہیں، جو کہ بہت بڑی بات ہے۔ اب ان کے پاس کچھ نہیں رہا، نہ ان کے پاس طاقت رہی، نہ پہلے کی ویسی ہمت رہی۔ اب کسی کو دکھا بھی نہیں سکتے، اگرچہ منہ کھولے، اگرچہ تو مار تو مولا ایران، اور ابھی کیسا مارتا آپ لوگوں نے دیکھا۔ ہاں، بعض لوگوں کو پسند نہیں آیا وہ، کیونکہ ایران کو ایک الگ ملک سمجھتے ہیں وہ لوگ۔ ہمارے خود لوگ ایران سے بڑا کینہ رکھتے ہیں، جبکہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے فلسطین کے لیے یا مسلمان دیشوں کے لیے۔ جو کر رہا ہے اس کی بھی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتے، جو کہ ایک معیوب بات ہے، ایک غلط بات ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آج جشن کا ماحول تھا فلسطین میں۔ ویسا تو جشن جس دن پہلے دن بمباری کرا تھا اسرائیل پہ، اس دن بھی منایا گیا تھا، راکٹیں چھوڑے گئے تھے، پٹاخے پھوڑے گئے تھے، مٹھائیاں تقسیم کی گئی تھی، بچوں کو کھانا کھلایا گیا تھا، بہت ایسے خوشیاں تھے جو منائی جا رہے تھے، کہ وہ کنٹینیو بھی تھے۔ لیکن آج کا ایک عجیب منظر پیش کر رہا تھا وہاں پہ۔ آج عید کا دن نظر آ رہا تھا، جو ایک دوسرے کو گلے مل کر مبارکبادیں دے رہے تھے، اللہ کا ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کر رہے تھے، اور نعرے لگا رہے تھے ایران کے لیے، ایران کے لیے دعائیں کر رہے تھے، اور جو ساتھ دیے فلسطین کا، ان ممالک کو بھی دعائیں دے رہے تھے۔
اب آپ لوگ پوچھیں گے چائنا رشیا ادھر کیا کر رہا تھا, ترکی کیا کر رہا تھا, جبکہ لڑائی کے ٹائم پہ تو ترکی نے جو ہے سو بہت بڑا دھوکہ دے دیا. بھائی یہ لوگوں میں فطرت اور عادت ہے, یہ لوگ کرتا کوئی ہے, نام کوئی اور کمانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن وہ ایران ہے. ایران نے خود اپنی قیادت کی ہے اس چیز کی, وہ میٹنگ کی, وہ دستاویزات ایران چیک کر رہا ہے. یہ برائے نام ہے ترکی ہو گیا یا سعودیہ ہو گیا یا رشیا ہو گیا یا چائنا ہو گیا, یہ برائے نام وہ لوگ بیٹھے رہے, لیکن ساری بات چیت اور سارا کام ایران نے کیا ہے. یہ ایک حقیقت ہے, یہ ایک سچائی ہے. لیکن ان سارے چیزوں سے ہم نکل کر باہر یہی مدعے پہ آئیں گے کہ اس میں کس کا فائدہ ہوا ہے. ایک فائدہ ہوا ہے, اب ایران ایک ایسا طاقتور ملک بن کے ابھرا ہے کہ اب اس سے مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں رہی. اب یہاں تک کہ جی سی سی کے بھی ممالک ایران سے گھبرا رہے ہیں. گھبرانے کی وجہ یہ ہے, ایران کے ویسی طاقت, ایران کے ویسے لڑویے, ایران کے ویسی اسلحہ یہ لوگوں کے پاس نہیں ہے. اور اگرچہ امریکہ اگرچہ ان کو دوسری چیز بیچنے کی بھی کوشش کرا, اگرچہ ایران کے اس معاہدے کی خلاف ورزی کرا, تو پھر ایران اس کو بھی مار سکتا ہے. یہ اختیارات اس کو دے دیے گئے ہیں رسمی طور سے یو این سی سی اقوام متحدہ کے طرف سے, جب سیز فائر کیا گیا تھا. اور اس کے بعد جو کل جو بمباری کیا تھا ایران نے, اس کی 2 وجہ بتائی تھی. اسرائیل یہ خاموش بیٹھ کے اندر ایسے لوگوں کو خرید کر, اور اس کی پشت پناہی اور اس کی ٹریننگ کا نتیجہ ہے جو ایران کے حالات خراب کرنے کے لیے یہ آتنکی حملے کرا رہا ہے. اس کے بعد یو این سی سی اقوام متحدہ نے کھلے طور پہ کہہ دیا کہ جب انہیں یہ ایسی خلاف ورزی کر رہا اور اس کے چشمدید تمہارے پاس کوئی پروف, کوئی ثبوت ہے تو ہم کو پیش کرو. تو ایران نے ایک ہی بات کہی کہ ہم کسی کو ثبوت بتاتے نہیں, ہم اس کا جواب اپنے انداز میں دیتے ہیں. اگر جب تم کو معلوم کرنا ہے تو تم اپنی طاقت اور اپنے دماغ کے بنا پہ معلوم کر سکتے ہیں. اگرچہ ہم خود تم کو اگرچہ پروف اور ثبوت دیے تو تم مانیں گے نہیں, اور تمہارے لیے ہمارے پاس آنے اور تحقیق کرنے اور دیکھنے کے لیے راستہ کھلا ہے. ایران کی یہ بات سن کر اس کے پاس یو این سی سی اقوام متحدہ کے چیف اور جنرل سیکرٹری کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, اس لیے انہوں نے سیدھے ایران کے اسرائیل کے اوپر یہ پابندی عائد کر دی, کیونکہ ان کے پاس چشمدید گواہیں تھے کہ اسرائیل ایک آتنکی ملک ہے, آتنکی حرکتیں کرتا ہے, دہشت گردی کی حرکتیں کرتا ہے, خون خرابے کرتا ہے. یہ چیزیں اس کے لیے بہت ضروری بھی تھے. بہرحال منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے, اور اپنے اس بھائی کو ایسے ہی دعاؤں میں یاد رکھیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.